رات کا دوسرا پہر تھا۔ ایک نظر اس معصوم کے چہرے پر ڈالی تھی جس کی پیدائش سہراب چوہان کے جانے کے بعد ہوئی تھی، اور پوری حویلی میں خوشی سے ڈھول نگارے بجائے گئے تھے کہ ایک اور لڑکی کی پیدائش سے ذکیہ بائی کا کوٹھا جگمگائے گا۔ خوبصورت موم کی گڑیا جسے وہ اپنی آغوش میں سوتے دیکھ رہی تھی کہ اچانک کھڑی ہوتی گلبہار نے خود کو اچھے سے چادر میں لپیٹا تھا، اور پھر تھوڑا سا نیچے جھکتے اس بڑی بڑی گرے رنگ کی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، پیارے نکوش گلابی لب، سرخ و سفید بچی کی سرخ گالوں پر لب رکھتی اسے اپنی چادر میں چھپا گئی تھی۔ کھلی کھڑکی سے چھلانگ لگاتی گلبہار نے اپنی نومولود بچی کو خود میں چھپاتی ہوئی ذکیہ بائی کے کوٹھے سے نکلتی ہوئی سنسان سڑک پر نظر ڈالتی بھاگی تھی۔ اندھا دھند بھاگتی گلبہار کو اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی، پر جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ کسی کو نہ دیکھتی گلبہار کی رفتار میں تیزی آئی تھی۔ اگر یہ بچی میری نہیں ہے سہراب تو میں اسے تمہارا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ تم اسے وہاں سے تو لے جاتے، پر اب جب یہ بچی ہی نہیں رہے گی تو تم اسے کہاں سے لے کر جاؤ گے؟ تمہارا شوق تھا جو بیٹی کا، اور یہ شوق میں پورا نہیں ہونے دوں گی۔ میں اسے اپنی کوکھ میں تو نہیں لے سکی تھی، پر اب یہ زندہ نہیں رہے گی۔ ندی کے کنارے پر بیٹھی گلبہار نے وہاں اندھیرے میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا لیا تھا اور اس پر اس بچی کو لٹاتی گلبہار نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ ابھی وہ اس بچی کو ندی میں بہانے ہی والی تھی جب اسے پاس آتی ٹارچ لائٹ کی روشنی دکھائی دی تھی، جس پر وہ اس بچی کو وہاں سے اٹھاتی پیڑ کی اوٹ میں چھپی تھی۔ کون تھا یہاں؟ رات کے پہر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے دو پولیس آفیسر کو ندی کے پاس کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی، پر جب وہاں پہنچے تو کوئی نہ تھا۔ انہیں آپس میں بات کرتے دیکھ گلبہار پیچھے سے دبے پاؤں نکلی تھی۔ چاہتی تو میں تمہارا قصہ ختم کرنا تھی، پر کوئی بات نہیں، تم یہاں رہ کر بھی اپنے باپ سے دور رہو گی اور وہ ترستا رہے گا تمہیں اور ایک بیٹی کو۔ وہاں سے نکلتی گلبہار یتیم خانے کے باہر آئی تھی۔ جب اس بچی کو وہ پالنے میں ڈالتے سہراب چوہان کو سوچتی حقارت سے مسکرائی تھی، جس پر اس بچی نے ٹھنڈے پالنے میں لیٹنے پر رونا شروع کیا تھا، اور وہیں اس کے رونے پر وہ مسکراتی ہوئی گلبہار نے اس بچی کو دیکھا تھا۔ یہ کیا؟ جلدی نکلنا ہوگا ورنہ بیمار ہو جاؤں گی۔ ابھی وہ اس روتی ہوئی بچی سے اپنے زخمی دل کو تسکین پہنچا رہی تھی کہ اچانک سے تیز بارش کا سلسلہ جاری ہوا تھا، اور خوفناک گرج چمک رات میں دن میں تبدیل ہوئی تھی، جیسے آسمان بھی اس بدبخت کے فیصلے پر رویا ہو۔ روتی ہوئی بچی کو وہیں چھوڑتی گلبہار نے اپنے بھاگتے ہوئے کپڑے دیکھتے ہوئے دوڑ لگائی تھی، اور پیچھے مڑنے کی غلطی نہ کی تھی۔ اسے تو صرف اپنے بیمار ہونے کا ڈر تھا، پر اسے اس معصوم سے تو کوئی سروکار ہی نہیں تھی جو اپنی ماں کے لیے تیز بارش کے پانی سے تکلیف سے نکلتی ہوئی روئی تھی۔ گلبہار کے وجود سے جاتے ہی دیوار کے پیچھے سے ایک خلیہ نمودار ہوا تھا، اور آگے بڑھتے اس روتی ہوئی معصوم کو پالنے سے اٹھاتا ہوا اسے اپنی کالی چادر میں چھپاتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ بیٹیاں وہ پھول ہیں جو باغوں میں نہیں کھلتی، یہ رب کا دیا نور ہے جو قسمتوں سے ملتی ہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے سہراب چوہان نے اپنی چادر اتارتے اس معصوم کا ماتھا چوما تھا جس کے لیے وہ پچھلے 5 گھنٹے سے ذکیہ بائی کے کوٹھے کے پیچھے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھا موقع کی تلاش میں تھا۔ جب اچانک سے اسے گلبہار کی کھڑکی سے کسی کو کودتے ہوئے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کا انتظار ختم ہوگا، اور وہی ہوا۔ گلبہار کا پیچھا کرتے سہراب چوہان نے اس بچی کو ندی میں بہاتے ہوئے دیکھ کر وہیں پاس سے گزرتے آفیسرز کو دیکھ کر شور کیا تھا، جس پر گل کی سوچی پر پانی پھرا تھا۔ اور جب وہ یتیم خانے کے پاس پہنچی تو سہراب نے اس سنگدل عورت کو دیکھا تھا جس سے اس نے محبت کی تھی، جو صرف باہر سے ہی خوبصورت تھی، اندر سے اس سے زیادہ کوئی بدصورت نہیں تھا۔ میں اپنی بچی پر کسی کی گندی نظر بھی پڑنے نہیں دوں گا، میں اپنی بیٹی کو ہر بلا ہر بری نظر سے محفوظ رکھوں گا۔ آنسوؤں سے تر چہرے سے اس معصوم کو اپنے سینے میں بھینچتا خود سے عہد کرتا رویا تھا۔ وہ معصوم تو محبت سے ملی نرم گود میں سو گئی تھی۔ تیری گلیوں میں ہو کے ہم بدنام، کتنے شہروں میں نیک نام ہوئے۔ سہراب سائیں۔ سہراب چوہان کو اسے بچی کو گلے سے لگائے مسلسل روتے دیکھ ڈرائیور نے گاڑی حویلی کے سامنے روکتے ہوئے اسے پکارا تھا، جس پر سہراب نے رونے سے سرخ ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ گھر آ گیا ہے سائیں، سہراب کی سرخ رنگ آنکھوں سے ڈرتے ڈرائیور نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ خاموشی سے اس موم کی گڑیا کو اپنے بازوؤں میں بھرتا گاڑی سے اترا تھا۔ تم محبت اٹھائے پھرتے ہو، ہم محبت لٹا کے بیٹھے ہیں۔ سہراب سارے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں آپ کے، کہاں سے آ رہے ہیں، اور یہ بچہ کس کا ہے؟ سہراب چوہان کی گاڑی کی آواز سن کر نیچے آتی مہرین نے فکر سے پوچھا تھا، جب اسے سہراب چوہان کے بازوؤں میں گیلے کپڑوں میں لپٹا بچہ دکھائی دیا تھا۔
یہ کیا سہراب، بچہ بھی گیلا ہوا ہے، یہ بیمار ہو جائے گا، مجھے دے، میں چینج کر دیتی ہوں۔ سہراب چوہان کو خاموش دیکھ مہرین نے آگے بڑھتے اس بچے کو دیکھا تو حیران ہوئی تھی۔ جبھی وہ اسے اس کی گود سے لیتی فکر سے بولی تھی، اور بغیر سہراب سے کچھ بھی پوچھے بغیر وہ اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو سہراب؟ پھر اس نچنیا کے پاس گئے تھے؟ مہرین کے کمرے میں جانے کے بعد سہراب چوہان شاداب چوہان کے کمرے میں آئے تھے، جو اسی کے انتظار میں اب تک جاگ رہے تھے۔ بابا سائیں، میں اس سے آج سب تعلقات ختم کر کے آنے ہی والا تھا، پر پھر مجھے… شاداب چوہان کے لہجے میں ناراضگی دیکھ سہراب چوہان نے اپنے جھکے کندھوں کے ساتھ سر بھی جھکایا تھا۔ پھر کیا کر کے آئے ہو تم؟ سہراب کی آدھی ادھوری بات پر شاداب چوہان بھڑکے تھے۔ پھر بابا سائیں، سہراب یہ… ابھی سہراب چوہان نے کچھ کہنا چاہا تھا جب مہرین اس بچی کو گود میں لیے وہاں آئی تھی، پر شاداب چوہان کو غصے میں دیکھ کر وہ چپ ہوئی تھی۔ بابا سائیں، یہ میری بیٹی… مہرین کی گود سے بچی کو لیتا سہراب چوہان شاداب چوہان کے پیروں میں بیٹھتا ہوا بولا تھا، اور وہیں اس کے منہ سے نکلا میری بیٹی مہرین کو گہری کھائی میں گرا گیا تھا، جس پر اس نے اپنی قسمت پر ماتم کرتے ہوئے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ مہرین بیٹا رکو، یہاں آؤ۔ سینے میں ہوتی تکلیف برداشت نہیں کر پاتی مہرین نے وہاں سے جانے میں ہی بہتر سمجھا تھا، جب شاداب چوہان نے اسے روکتے اپنے پاس بلایا تھا۔ نم آنکھوں سے نفی میں گردن ہلاتے مہرین نے آگے بڑھنے سے انکار کیا تھا، جب سہراب چوہان نے تکلیف سے سرخ سوجی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جسے جوڑنے کی لاکھ محنت کے بعد وہ یہاں تک پہنچا تھا، جب وہ ایک بار پھر اسے توڑ گیا تھا۔ سہراب جاؤ، مہرین کو اس کی بیٹی دو۔ مہرین کو آگے نہ بڑھتے دیکھ شاداب چوہان نے سہراب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے حکم دیا تھا، جس پر سہراب نے ہاری ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ سہراب اٹھو۔ سہراب چوہان کو اٹھتے ہوئے نہ دیکھ شاداب چوہان نے روبدار آواز میں کہا تھا، جس پر وہ ساکت کھڑی مہرین کی طرف بڑھا تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ آخری بار معاف کر دو اپنے سہراب کو مہرین، میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں، اسے اپنی زندگی سے نکال آیا ہوں، مجھے معاف کر دو، اور میری بچی کو ماں کا پیار دے دو مہرین۔ تکلیف زدہ لہجے میں کہتے ہوئے سہراب چوہان نے وہاج کے پرانے کپڑوں میں لپٹی بچی کو مہرین کی طرف بڑھایا تھا، جس پر مہرین نے ایک شکوہ کن نظر سہراب پر ڈالی تھی۔ سنا نہیں سہراب، آپ نے چاچا سائی نے کیا کہا ہے؟ سہراب چوہان کے جھکے سر کو دیکھتی مہرین نے سامنے کھڑے اپنے باپ جیسے چاچا کو دیکھا تھا، جس پر انہوں نے اسے سہراب کی بات ماننے کا کہا تھا۔ ان کی بات مانتی مہرین نے خود پر ضبط کے بند باندھتے ہوئے کہا تھا، تم سے رنجش بھی اختلاف بھی ہے، کچھ عین شین کاف بھی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے۔ سہراب چوہان کی گود سے لیتی بچی کو سینے سے لگاتی مہرین نے آنسوں کے درمیان کہا تھا، جس پر سہراب چوہان نے نم تشکر بھری نظروں سے اس عظیم عورت کو دیکھا تھا، جو کسی اور کی اولاد کو سینے سے لگا گئی تھی، اور ایک وہ گلبہار تھی جو اپنی ہی اولاد کی جان لینے کے در پر تھی۔ پتہ نہیں میں تمہارا احسانات کیسے چکاؤں گا مہرین، گنہگار کر رہے ہیں سہراب۔ مہرین کے آگے ہاتھ جوڑتے سہراب چوہان نے اسے سلامی دی تھی، جس پر مہرین نے اپنی محبت اپنے مجازی خدا کے جوڑے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا، اگر اجازت ہو تو کیا میں اپنی بیٹی کا نام خود رکھوں؟ سہراب اور شاداب چوہان کو دیکھتی مہرین نے روتے ہوئے سوتی ہوئی پیاری چھوٹی سی گڑیا کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر سہراب چوہان نے خوشی سے گردن ہلائی تھی۔ اس نے مجھے ایک بیٹی کی ماں بننے کا شرف بخشا ہے سہراب، یہ ہماری زندگی میں نیا آسمان لے کر آئے گی، اپنے بھائیوں کی پیاری ماما کی جان اور اپنے پاپا راج دلاری کہلائے گی۔ افق چوہان، یا خدایا میرے بچوں کو ان کی زندگی میں خوش رکھنا ہمیشہ۔ سہراب چوہان کی سرخ نم آنکھوں میں دیکھتی مہرین نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ممتا سے چور لہجے میں کہتے ہوئے سوتی ہوئی افق کی پیشانی پر پیار کرتے اسے نام دیا تھا، جس پر شاداب چوہان نے دل میں اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھتے ان کی زندگی سے ساڑی کرواہٹ ختم ہونے کی دعا کی تھی۔ کہاں جا رہے ہو وجی؟ وجدان کو کہیں جانے کی تیاری میں دیکھ وہاب صاحب نے روبدار آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ وجدان کا رات گئے دیر باہر رہنا برداشت کر رہے تھے، پر آج انہوں نے اس کے سامنے آتے روکا تھا۔ ڈیڈ، وہ نوفل سے کچھ کام تھا، سہراب چوہان کے پوچھنے پر وجدان نے سر کھجاتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہاب صاحب نے آئیبرو اچکائی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو وہاب؟ جانے دیں، اب یہی تو دن ہے بچے کے، ان دنوں میں گھر بیٹھے گا تو بس پھر۔ وجدان کے اشارہ کرنے پر آئمہ بیگم نے وہاب صاحب کو وجدان کے راستے میں حال دیکھ کر وجدان کی طرفداری کرتے ہوئے کہا تھا، نہیں آج یہ کہیں نہیں جائے گا۔
وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے وہاب صاحب نے سختی سے کہا تھا، جس پر آئمہ بیگم نے وجدان کو دیکھتے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ ڈیڈ پھر کبھی، آج میرا بات کرنے کا موڈ نہیں ہے۔ وہاب صاحب کو اپنی بات پر اڑے دیکھ اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں رکھتا وجدان لاپرواہی سے کہتا جانے کے لیے بڑھا تھا، جب وہاب صاحب نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے غصے سے اسے دیکھا تھا، جبکہ اس کے برعکس آئمہ بیگم وجدان اور وہاب صاحب میں تکرار دیکھ کر مسکرائی تھی۔ میں تمہارا باپ ہوں، میں نے کہا نا تم نہیں جاؤ گے تو نہیں جاؤ گے۔ وجدان کو غصے سے گھورتے وہاب صاحب دھاڑے تھے، جس پر وجدان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ ڈیڈ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس ضروری ہے آج میرا جانا تو اس لیے۔ وہاب صاحب کی چلانے پر وجدان ان کی ضبط سے بند مٹھیاں دیکھ کر گویا ہوا تھا، جس پر وہاب صاحب بولے تو کچھ نہیں تھے، پر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے اسے وارننگ دے گئے تھے۔ وہاب، تم چپ ہو جاؤ آئمہ، میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہوں۔ وہاب صاحب کو غصہ کرتے دیکھ آئمہ بیگم نے ان کے پاس آتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تھا، جب وہاب صاحب نے ہاتھ اٹھاتے انہیں چپ رہنے کا کہا تھا، جس پر وجدان نے اپنے باپ کو کافی عرصے بعد اس روپ میں دیکھا تھا۔ شوق لگا تھا اور آئمہ بیگم کو وہاب صاحب کی بات پر پتنگے لگے تھے، جس پر وہ غصے سے انہیں دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہاں بتاؤ، کہاں جانا ہے تمہیں؟ آئمہ بیگم کو جاتے دیکھ وہاب صاحب نے حتمی لہجے میں پوچھا تھا، جس پر وجدان نے موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے خاموشی سے اسٹڈی روم کی طرف بڑھا تھا کہ اگر اب کچھ اور کہا تو پتہ نہیں وہاب صاحب کے اندر سویا ہوا جلال نہ جاگ جائے۔ وجدان کو اسٹڈی روم کی طرف جاتے دیکھ وہاب صاحب خود بھی مسکراتے ہوئے اسٹڈی روم کی طرف بڑھے تھے۔ اپنی موم جیسے ہوتے جا رہے ہو تم وجدان۔ اسٹڈی روم میں آتے وہاب صاحب نے ڈور لاک کرتے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے وجدان کو کہا تھا، ڈیڈ اور آپ بالکل شاوی جیسے ہو گئی ہیں، ضدی۔ میں نہیں، وہ مجھ پر گیا ہے۔ جب سے چپ وجدان وہاب صاحب کو نارمل دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہاب صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی تھی، جسے وہ پل بھر میں دور دھکیلتے ہوئے گویا ہوئے تھے۔ ڈیڈ سوری، میں جلدی میں تھا اس لیے ایسا کہا۔ وہاب صاحب کے پاس آتے وجدان نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے شرمندہ ہوتے کہا تھا، جس پر وہاب صاحب نے فقط گردن ہلائی تھی۔ کہاں جا رہے تھے؟ بس دوستوں کے ساتھ، وجدان کو دیکھتے وہاب صاحب نے پوچھا تھا، جس پر وہ مختصر سا جواب دیتا کھڑا ہوا تھا۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ آج نوفل اسے افق اور سہراب چوہان کی ساری ڈیٹیلز دینے والا تھا۔ ٹھیک ہے پھر کل چلے جانا، پر آج نہیں، آج مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وجدان کے اٹھنے پر وہاب صاحب نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وجدان کو انہیں پرسکون بیٹھے دیکھ کر تعجب ہوا تھا۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ وہاب صاحب کے انداز سے اندازہ لگاتے وجدان نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ بہت بڑا کچھ کیا ہے۔ مطلب کیا بڑا؟ شاویز ہاشمی، وجدان ہاشمی کا باپ ہوں، سوچ لو کیا کر سکتا ہوں۔ وجدان کو اپنی طرف حیرانگی سے دیکھتا پا کر وہاب صاحب نے مسکراتے ہوئے فکر سے کہا تھا، جس پر وجدان کی آئی برو ریز ہوئی تھی۔ اور وہ بہت بڑا کیا ہے ڈیڈ؟ وہاب صاحب کے تیور آج وجدان کو بہت الگ لگے تھے، جن سے وہ ڈر رہا تھا۔ یہ آواز کیسی؟ ابھی وہ وجدان سے کوئی بات کرتے کہ انہیں کچھ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی تھی، جس پر وہاب صاحب اور وجدان پریشانی سے گویا ہوئے تھے۔ موم، ڈیڈ۔ آئمہ بیگم کے کمرے سے آتی آواز پہچانتے ہوئے وجدان نے وہاب صاحب کو ان کے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا اور دوڑ لگائی تھی۔ موم، دروازہ کھولیں، کیا ہوا ہے؟ کمرے میں چیزیں ٹوٹنے کی آواز پر پریشان ہوتے وجدان نے دروازہ بجاتے انہیں کھولنے کا کہا تھا، جس پر آئمہ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ہٹو تم آئمہ، آئمہ تم ٹھیک ہو؟ دروازہ کھولو۔ چلیں جائے وہاب، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وجدان کو پیچھے ہٹاتے وہاب صاحب نے آئمہ بیگم کو پکارا تھا، جس پر آئمہ بیگم نے بند دروازے پر سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ اٹھا کر مارا تھا۔ ہوا کیا ہے موم؟ آئمہ بیگم کی روتی آواز سن کر وجدان کو پریشانی ہوئی تھی۔ موم دروازہ کھولیں ورنہ میں توڑ دوں گا۔ آئمہ بیگم کے کوئی جواب نہ دینے پر وجدان نے دروازے پر دھکا مارتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہاب صاحب نے اسے اشارہ کرتے دروازہ توڑنے کا کہا تھا اور خود پیچھے ہو کر کھڑے ہوئے تھے۔ موم کیا کر رہی ہیں آپ؟ 2-3 بار دھکے دینے پر دھڑام کی آواز سے دروازہ کھلا تھا، جب روم میں داخل ہوتے وجدان نے بیڈ کے کنارے پر نیچے بیٹھی آئمہ بیگم کی بگڑی حالت دیکھ کر بولا تھا، وجی کیا تم میرے بیٹے نہیں ہو؟ وجدان کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتی آئمہ بیگم نے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ موم، میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، کس نے کہا آپ کو میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ آئمہ بیگم کے دونوں ہاتھوں پر وہ عقیدت سے بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہاب صاحب نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ تو وہاب کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ میرا بیٹا؟
آئمہ میرا وہ مطلب نہیں تھا یار، مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے وہاب۔ وجدان کے کہنے پر آئمہ بیگم نے نم شکوہ کن نظروں سے وہاب صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہاب صاحب نے ان کے پاس آتے ہوئے انہیں سمجھانا چاہا تھا، جس پر وہ ان سے بات نہ کرنے کا کہتی وجدان کے سینے سے لگی تھی۔ موم سن تو لیں ڈیڈ کی، اپنے ڈیڈ کو کہو کہ تم میرے بیٹے ہو۔ وہاب صاحب کو دیکھتے وجدان نے آئمہ بیگم سے سفارش کی تھی، جس پر وہ نفی میں گردن ہلاتی ہوئی بولی تھی، موم یار بولو وجی۔ آئمہ بیگم کے لہجے میں ضد دیکھتے ہوئے وجدان نے نفی میں گردن ہلاتے وہاب صاحب جو دیکھا تھا، جو آئمہ کو دیکھ کر دبا دبا سا مسکرا رہے تھے۔ ڈیڈ میں اپنی موم کا بیٹا ہوں، بس کہہ دیا، اب چپ ہو جائے موم پلیز۔ آئمہ بیگم کو چپ نہ ہوتے دیکھ وجدان نے وہاب صاحب کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر انہیں خفگی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہاب صاحب نے افسوس سے گردن ہلائی تھی، اور وہیں آئمہ بیگم نے مسکرا کر سامنے کھڑے وہاب صاحب کو دیکھا تھا۔ سن لیا آپ نے وہاب، وجی میرا بیٹا ہے۔ وجدان کی پیشانی چومتی آئمہ بیگم نے فخر سے گردن اکڑا کر کہا تھا، ہو گیا تم دونوں کا تو پلیز مجھے سونا ہے۔ آئمہ بیگم اور وجدان کو دیکھتے وہاب صاحب نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے خود کو سنجیدہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ آئمہ بیگم کی آج کی اس حرکت پر انہیں رہ رہ کر ہنسی آ رہی تھی۔ پہلے پہل تو وہاب صاحب کو آئمہ بیگم کا یہ سب کرنا عجیب سا لگتا تھا، پر اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے انہیں آئمہ بیگم کی یہ حرکتیں ہنسنے پر مجبور کرتی تھیں۔ موم آپ آرام کریں، میں بھی سونے جاتا ہوں۔ آئمہ بیگم کو بیڈ پر بٹھاتے وجدان نے انہیں آرام کرنے کا کہا تھا۔ وجی اپنے ڈیڈ سے کہہ دو مجھ سے بات نہ کریں، میں ان سے ناراض ہوں۔ کیا ابھی بھی؟ ڈیڈ سنا؟ ہاں ہاں سن لیا، جاؤ اب تم اپنے کمرے میں۔ وجدان کا ہاتھ پکڑتی آئمہ بیگم نے ایک نظر وہاب صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وجدان صاحب نے بے یقینی سے منہ کھولتے ہوئے انہیں گھورا تھا، اور بس جب سے چپ وجدان کے دانت باہر نکلے تھے، جس کی نمائش وہ بڑی فراخ دلی سے کرتا ہوا بولا تھا، پر وہاب صاحب نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اسے وہاں سے جانے کا کہا تھا، جس پر وہ وہاب صاحب کو مسکرا کر دیکھتے آئیبرو اچکاتا ہوا نکلا تھا۔ شکر ہے بیڈ تو صاف ہے، ورنہ باہر لاؤنج میں سونا پڑتا۔ کل میں نے گیسٹ کو مدعو کیا ہے گھر پر۔ سن رہی ہو تمہیں کہہ رہا ہوں آئمہ۔ ڈور بند کرتے وہاب صاحب نے ایک نظر بکھرے بکھرے کمرے کو دیکھتے آئمہ بیگم پر چوٹ کرتے بیڈ پر بیٹھتے انہیں کل کی چھوٹی سی تقریب کا بتایا تھا، تاکہ وہ بولیں، پر وہ تو جیسے قسم کھا کر لیٹی تھی کچھ نہ بولیں۔ انہیں کچھ نہ بولتے دیکھ وہاب صاحب لمبا سانس بھرتے لائٹ بند کرتے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ ہو کیا گیا ہے آپ کو وہاب؟ آپ کے کچھ دوست ہی آ رہے ہیں نا، اور آپ نے کیوں صبح سے گھر سر پر اٹھا رکھا ہے؟ صبح سے وہاب صاحب نہ تو خود گھر سے نکلے تھے اور نہ ہی وجدان کو کہیں جانے دیا تھا۔ صبح سے ہی وہ کسی نہ کسی چیز میں خرابی نکال کر گھر کی صفائی کروا رہے تھے، جسے دیکھ کر رات سے ناراض آئمہ بیگم آخر پھٹ پڑی تھی۔ ہاں میرے دوست آ رہے ہیں، پر وہ بہت خاص چیز کے لیے آ رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کوئی کمی رہے۔ یہ لے کر جاؤ اور فریش پھول لے کر آؤ۔ آئمہ بیگم کا غصہ کرنے پر وہاب صاحب مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھے تھے، پر سائڈ ٹیبل پر رکھے پھولوں پر نظر پڑتے ہی وہ ملازم کو وہاں سے ہٹانے کا کہتے ہوئے فریش پھول لانے کا کہتے آئمہ بیگم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کون آ رہا ہے ایسا وہاب؟ وہاب صاحب کے چہرے سے چھلکتی ہوئی خوشی دیکھ کر آئمہ بیگم کو شک گزرا تھا۔ جب وہ آ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ سر مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آئمہ بیگم سے بات کرتے ہوئے وہاب صاحب کے پاس آتے صغیر ملازم نے آتے ہوئے بتایا تھا، جس پر وہاب صاحب کھڑے ہوتے ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے تھے۔ انہیں جاتا دیکھ آئمہ بیگم بھی ان کے پیچھے ہوئی تھی۔ السلام علیکم وہاب، کیسے ہو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اعجاز، ہم ٹھیک، تم کیسے ہو؟ اعجاز صاحب سے ملتے ہوئے وہاب نے خوشی سے پوچھا تھا، جس پر ان کے ساتھ آئی ان کی اہلیہ اور بیٹی مسکرائی تھی۔ چلیں اندر چلیں۔ میزبانی کے فرائض نبھاتی آئمہ بیگم نے خوشی سے سب سے ملتے انہیں اندر چلنے کا کہا تھا۔ وہاب ابھی وہ ان کے ساتھ بڑھے تھے جب پیچھے سے آتے نثار صاحب نے انہیں بلایا تھا۔ انہیں دیکھتے وہاب صاحب نے سب کو اندر چلنے کا کہتے ان کی طرف بڑھے تھے، وہ بھی اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ساتھ تھے۔ کیسے ہیں انکل؟ ماشاءاللہ بلال بڑا ہو گیا ہے۔ بلال نے آگے بڑھتے خوشی سے ملتے ان کا حال پوچھا تھا، جسے دیکھ کر وہاب صاحب کو خوشی ہوئی تھی۔ وہاب صاحب نے اپنے سب دوستوں کو بلایا تھا جو آ بھی گئے تھے، بس اب جن کا وہ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے وہی نہیں پہنچے تھے، جن کے لیے بطور خاص آج یہ محفل رکھی گئی تھی۔ کھانا لگواؤں وہاب؟ ابھی کچھ دیر رک جاؤ۔ سب کے ساتھ ہونے کے باوجود اپنی سوچ میں گم وہاب صاحب کی طرف جھکتی آئمہ بیگم نے آہستگی سے پوچھا تھا، جس پر وہ پریشانی سے وقت دیکھتے انہیں کچھ دیر رکنے کا کہہ گئے تھے۔
السلام علیکم۔ صبح سے گھر میں بور ہوتا وجدان وہاب صاحب کے بلانے پر اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ لاؤنج سے آتی آوازیں سنتا وہ سیدھا لاؤنج میں آتا، بلند آواز میں سلام کرتا مسکرایا تھا۔ وجدان آؤ بیٹا۔ بلو کلر کے سوٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ کے کالر کے بٹن کو کھولے وجدان کو دیکھ کر سب خوش ہوئے تھے، جسے قسمت سے ہی دیکھنے کا موقع ملتا تھا، اور وہیں اعجاز صاحب کے ساتھ آئی ان کی بیٹی وجدان کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ لگتا ہے جن کا انتظار تھا وہ بھی آ گئے۔ آپ سب رکے، میں آتا ہوں وجدان، تم بھی آؤ۔ گاڑی کی آواز سنتے وہاب صاحب خوش ہوتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، اور ساتھ میں وجدان کو بھی چلنے کا کہا تھا، جس پر وجدان وہاب صاحب کے خوش چہرے کو دیکھتا ان کے ساتھ باہر آیا تھا، اور اپنے سامنے کھڑی ہوتی گاڑی کو دیکھ کر وہ ساکت ہوا تھا۔ تم اس کا دیکھنا پوچھتے ہو، وہ کیسے نظریں اٹھاتی ہے؟ وجی یہ بتاتا ہے تم کو وہ کیسے نظر ملاتی ہے۔ گاڑی سے اترتی افق نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اپنے سامنے کھڑے وجدان کو دیکھتی وہ اسٹل ہوئی تھی۔ آنکھیں دیکھی تم نے بھی کہ کچھ عام زمانے والوں کی، کچھ نیند بھری، کچھ خواب بھری، کچھ خواب سجانے والوں کی۔ بیبی پنک کلر کی فراک میں آج افق نے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا، وہیں ساتھ ہی ڈائمنڈ کے باریک سے نیکلس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دمکتے ٹاپس پہنے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل کی باریک سی لکیر کھینچی وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وجدان کو تو جیسے آج کی ساری تیاری اس پری پیکر کے لیے کی گئی ہو۔ میں خود بھی پہلے کہتا تھا آنکھوں میں ایسا خاص ہے کیا، انسان سبھی ایک جیسے ہیں، یہ جسم ہے کیا، یہ لباس ہے کیا، چلیں۔ وجدان کی آنکھوں سے شرماتی افق جو سر جھکائے ہوئے تھی سہراب چوہان کے کہنے پر اس بات میں گردن ہلاتی مسکرائی تھی۔ رب نے سمجھائی وجی پھر قد احسن کی تفسیر مجھے، بالآخر رب نے ملوا دی رب کی بھیجی تصویر مجھے۔ بہت دیر کر دی آنے میں، سہراب چوہان سے ملتے وہاب صاحب نے خفیف سا شکوہ کیا تھا، جس پر وہ مسکرائے تھے۔ رب کی کرنی پھر ایسے ہوئی اتری آیت ہو جیسے کوئی، رب کے ہاتھوں سے سجائی ہوئی محترمہ رب کی بنائی ہوئی۔ کیسی ہیں افق بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ وہاب صاحب کے پوچھنے پر وہ لبوں پر میٹھی سی مسکراہٹ سجا کر کہتی وجدان کو اپنا دیوانہ کر رہی تھی، جو سب کی موجودگی بلا طاق رکھتا اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ پھر کیا ہی کہنے اس کے خدا، کیا کہنے اس کی آنکھوں کے، میری آنکھوں نے جی بھر کے کیے پھر درشن اس کی آنکھوں کے۔ السلام علیکم انکل۔ ہیلو ایوری ون۔ سہراب چوہان کے سامنے آنے پر وجدان